اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تو اور بیوی بھی ہر وقت سوالات، یہ ایسا کیوں، وہ ویسا کیوں، یہ دے دو وہ دے دو۔ الغرض انسان کی زندگی مرتے دم تک سوالات سے بھری ہوئی ہے، یعنی چار سسٹم، یا تو گونگے، یا سوالات کا سچا جواب، یا جھوٹا جواب، یا مکسنگ کر کے جواب۔ یہی حالت اگر جماعت کی رہی، قوم کی رہی، تو یاد رکھو یہ چیز بڑھتی جائے گی۔ میں ابھی بتا رہا ہوں، وہ خود مرنے والا اپنے بارے میں یہ گواہی دے گا کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا اور ہم انکار کرتے تھے ان حق باتوں کا۔ پیشاب کی جگہ، پیخانے کی جگہ، ناک کی جگہ، کان کی جگہ، آنکھ کی جگہ، ساری جگہوں سے گندگی نکلتی ہے، لیکن ایک منہ ہے، پیٹ اچھا صاف رکھو کوئی گندگی نہیں نکلے گی۔ قبر ہے وہ بھینچتی ہے، سوالات ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا کیا ہے۔ یہ ہندو لوگوں کا ٹھیک ہوگا کہ مر گئے، جل گئے، اور ادھر روح نکلی، ادھر کھٹاک سے اس نے دوسرا جنم لے لیا۔ اس سے کہتا ہے یا ایھا الروح الخبیث، اے پلید روح، اے ناپاک روح، اے بدتمیز روح، اے گندی روح، اے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان روح۔ دنیا میں انسان کے لیٹنے کا جو سب سے بہترین انتظام ہے، اس سے کہیں زیادہ بہترین وہ ہوگا کہ آج کے علم حاصل کرنے والے طلبہ، بچے پورے مکمل حافظ قرآن یا 10-20 سپاروں کے حافظ ایسے ہی نکل جاتے ہیں عمر رسیدہ، علماء کے سامنے سے السلام علیکم ادب سے اور مصافحہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اپنی زبانوں سے اس کی حمد و ثنا بیان کر سکیں۔ وہ اللہ کی ذات جو ہماری خالق ہے، جو ہماری مالک ہے، وہ کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بلکہ اتنی نعمتوں سے نوازا کہ یہاں تک فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں تو ہمارے قلم عاجز آ جائیں گے، مگر ہم کبھی بھی اس ذات کی حمد و ثنا اور اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص اس مبارک ہستی پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس جہان میں سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام، بہت خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس مبارک محفل میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین جانیں اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ ایک مجلس ایسی مجلس ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسی مجلسیں ہیں یہ کہ جن مجلسوں کو فرشتے زمین پر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بلکہ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کا کام صرف یہی ہے کہ وہ زمین پر چلیں پھریں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کریں کہ جن مجلسوں میں، جن محفلوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہو۔ ایسی مجلسیں اللہ رب العالمین کی رحمت کا جو ہے وہ ذریعہ ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ایسی مجلسوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی مجلس فضول ہوتی ہے، کوئی لہو اور لغو کی ہوتی ہے، مگر یہ مجلسیں اللہ رب العالمین کی ہیں، اس کی باتوں کی ہیں،
ایسی مجلسوں میں قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس لیے ہمارے لیے نہایت خوشی کا موقع ہے، کیونکہ لوگ بہت سارے ہیں اٹاوہ میں اور اس محلے میں، لیکن سب کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی، سب کو یہ موقع نہیں ملا۔ چند خاص لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے اس مجلس میں، اس مسجد میں، ان کو اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ ایسی مجلسوں میں بیٹھیں اور اللہ رب العالمین کی باتیں سنیں اور کہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی اس حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو یہ پروگرام آپ کی مسجد میں منعقد کیا گیا ہے، یہ AIF ٹرسٹ یعنی الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے اس کا انعقاد ہی کیا گیا ہے، اور یہ 29واں ماہانہ اجتماع ہے جو آپ کی مسجد یعنی مسجد توحید میں منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب مولانا عبدالحنان صاحب اٹاوی حفظہ اللہ ہیں، جو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی جو خطرناک اور دلوں کو دہلا دینے والا موضوع یعنی موت کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایک ایسا موضوع ہے یہ کہ جس پر ہم بات کرنا اور سننا گوارا نہیں کرتے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم موت کو اتنا زیادہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہم موت کے بارے میں تصور کرنا پسند نہیں کرتے، ہم سوچنا پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ جب ہم سوچیں گے تو پھر ہمارے دلوں میں خوف طاری ہوگا، ہمارے دلوں میں لرزہ طاری ہوگا، اور ہماری جو دنیا سے محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم موت کے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، باقی باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی تفصیل سے، کہ موت کو کہ لذتوں کو مار دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو یاد کریں، اس سے گھبرائیں نہ، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے، بلکہ ہر جاندار کو کرنا ہے۔ لہٰذا اسی موضوع پر اور موت کے بعد آنے والے جو مناظر ہیں، ان موضوعات پر انشاءاللہ تفصیل روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے سامنے فضیلت الشیخ عبدالحنان صاحب حفظہ اللہ، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر آئیں اور اپنی مدلل خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وروى البخاري عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، احکم الحاکمین اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام عالموں کا رب ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، جو یوم جزا اور یوم سزا کا مالک ہے، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا، جس نے تمام جاندار اور بے جان مخلوقات کو پیدا فرمایا، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو مشکلات بھی دیتا ہے اور مشکلات کو دور بھی کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنے احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل بیان کرتے رہا کریں. تبارک اسمہ وتعالی جدہ ولا الہ غیرہ. اللہ کی اس مختصر حمد کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء، شافع روز جزا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ الاسلام فاؤنڈیشن کی طرف سے مہینے میں آخری سنڈے کو ہونے والے اجتماعات میں سے آج 27 فروری 2012 کو مجھ خوش نصیب کو یہ موقع ملا کہ میں کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں. زیادہ اس فاؤنڈیشن کے بارے میں نہ کہہ کر یہ کہوں، آپ آمین کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس الاسلام فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داران کو اور اس میں جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، حرجے اور خرچے ہوتے ہیں، وقت لگتا ہے، جو بھی اس میں وقت دیتا ہے اور ہر طرح سے تعاون کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اخلاص کے ساتھ ہمیشہ ایسے دینی کام کرنے کی اس فاؤنڈیشن کو توفیق عطا فرماتا رہے اور اس محنت کے صلے میں مرنے کے بعد اللہ سب کو جنت عطا فرمائے. قرآن مقدس کی ایک آیت سورہ اعراف کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور بخاری شریف کی ایک حدیث. اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے جو میرا اصل موضوع ہے، میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. شاید یہاں میرے خطبے تقریریں ہوئی ہیں، کبھی آپ نے اس انداز سے میرا سنا بھی ہو کہ انسان اپنی زندگی میں شاید ہی کوئی دن ایسا باقی رہ گیا ہو کہ اپنے سامنے کسی سوال کرنے والے کو نہ پاتا ہو، نہ پایا ہو. ہوش مندی ہے، عقل و شعور ہے، صحت و تندرستی ہے، تو وہ کبھی تو ماں کے سوالات کا سامنا کرتا ہے، کبھی باپ کے سوالات کا سامنا کرتا ہے،
کبھی اساتذہ کے سوالات کا سامنا کرتا ہے، کبھی جس سے اس کا بزنس ہے اس شخص سے، جیسے آپ کا کاروبار ہے، لین دین ہے، اس کے سوالات کا سامنا کرتا ہے، گھر سے جاتے وقت اور کہیں سے گھر آتے وقت اپنے بچوں کے سوالات کا سامنا کرتا ہے، اور تو اور بیوی بھی ہر وقت سوالات سوالات سوالات، یہ ایسا کیوں، وہ ویسا کیوں، یہ دے دو وہ دے دو۔ الغرض انسان کی زندگی مرتے دم تک سوالات سے بھری ہوئی ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، جب انسان جواب دیتا ہے تو اس کے جوابات کی فہرست 3 طرح کی میری نظر میں ہے۔ نمبر 1، وہ جواب بالکل سچا سچا دیتا ہے، اور سچ بولنا بھی چاہیے، سچ بولنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو ناپسند کرتا ہے، مکاری کرتے ہیں ان کو ناپسند کرتا ہے، حرام کھاتے ہیں ان کو ناپسند کرتا ہے، اور ان کی ان صفتوں سے قرآن میں اس نے خطاب بھی کیا ہے۔ ایک آیت ہے بڑی مشہور، حفاظ اس کو جانتے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم۔ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹی باتیں سننے والے اور حرام کا کھانے والے جب آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے تو آپ ان کا انصاف کر دیں، اور آپ چاہیں تو اعراض کریں، او اعرض عنہم۔ تو ان دونوں صفتوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے کہ جھوٹ سننے والے، حرام کا کھانے والے، اکالون للسحت۔ یہاں تو جھوٹ سننے والے کا ذکر اللہ نے کیا ہے، تو جھوٹ بولنے والا کتنا خطرناک ہوگا۔ بات دور جائے گی، وہ میرا موضوع نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا، ایک تو انسان سوال کا جواب دیتا ہے سچ بول کر، اور ایک جواب دیتا ہے جھوٹ بول کر، 2۔ نمبر 3، کچھ سچ ہوتا ہے کچھ جھوٹ ہوتا ہے مکس کر کے۔ ایک نمبر 4 اور مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے 3 کہا تھا، ایک اور اس میں کاؤنٹ کر لیں۔ ایک اور ہوتا ہے جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ گونگا بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، بولتا ہی نہیں، ہوتا ہے ایسا۔ تو لوگ غصے میں کہتے ہیں بولنا، بولتا کیوں نہیں تو اتنا ماروں گا، بول، زبردستی بلواتے ہیں، اور جب وہ بولتا ہے تو پھر بھی وہی کیفیت آ جاتی ہے 3 پر، یا تو سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا یا مکس کر کے بول دے گا۔ لیکن اب تھوڑا سا اور آگے چلے، یہ نقشے کھینچ رہا ہوں تاکہ آگے کی بات آپ کے سمجھ میں آئے۔ جس وقت انسان کی آنکھ مچ جاتی ہے، اس زندگی کے بارے میں کبھی کسی نے اس طرح غور نہیں کیا کہ وہ دنیاوی سوالات سے بھری پڑی ہے۔ مرتے ہی نہیں بلکہ مرنے سے پہلے، روح جسم سے نکلنے سے پہلے، جب روح بدن میں ہوتی ہے اور یہ ملک الموت علیہ السلام سامنے آ جاتے ہیں اور کرامن کاتبین کانوں سے اتر جاتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں نا، یعلمون ما تفعلون، قرآن میں ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ جو 2 لکھنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو یہ لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ادھر سے ملک الموت علیہ السلام، ملک الموت، موت کا فرشتہ اور اس کا لاؤ لشکر، چند فرشتے جنت سے چند جہنم سے، دونوں آ کے جب لشکر دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر وہ آ رہے ہوتے ہیں اور ادھر یہ اتر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی روح نہیں نکلی ہے۔ یہیں سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، یہیں سے۔
لیکن لوگوں نے اس دنیا کے بارے میں کبھی بھی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ہائے یہی دنیاوی سسٹم بھی کیا ہم وہاں اپنا پائیں گے؟ یعنی 4 سسٹم، یا تو گونگے، یا سوالات کا سچا جواب، یا جھوٹا جواب، یا مکسنگ کر کے جواب، یا پھر وہاں کچھ اور عالم ہوگا۔ وہ دنیا عالم برزخ دوسری، یہ پہلی ہے عالم دنیا، اس میں سب چل رہا ہے، امتحان حال ہے، چاہو تو پیپر اچھا بھرو، چاہو تو بیٹھے رہو قلم کاغذ لے کر۔ یہ اعمال کی کھیتی کرنے کی جگہ ہے یہ دنیا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث کے الفاظ ہیں، آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوؤ گے وہ وہاں کاٹو گے۔ سورۃ الملک شروع ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ شروع سے مطلب نہیں، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بیدہ الملک الذی خلق الموت، اس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ پتہ چلا یہ دنیا عمل کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے تمہارے لیے کہ دیکھیں ہم تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر بن کر میرے پاس آتا ہے، اور دونوں راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں، ایک اچھا ایک برا، اور یہ بھی کہہ دیا اچھا چنو برا چھوڑ دو، سب کلیئر کر دیا۔ لیکن اس دنیا کے بارے میں زیادہ نہ کہہ کر اتنا سے کہوں، وہاں جھوٹ ذرہ برابر بھی نہیں چلتا، وہاں آٹومیٹک سسٹم ہے۔ قبر میں جیسے ہی سوال ہوگا، اگر اس نے سچ بولا تو غیب سے آواز آئے گی صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، کوئی اسکرین نہیں ہوگی، کوئی سامنے نہیں ہوگا، اور اگر وہ جھوٹ بولا کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا، عبدی بھی نہیں لگے گا، ان قد کذب، یقیناً یہ جھوٹ بول رہا ہے، عبدی، اللہ یہ بھی نہیں کہے گا یہ میرا بندہ، جھوٹے مکار کو بندہ نہیں کہتا۔ وہ عرض یہ کر رہا تھا وہی نقشہ یاد رکھو، مرنا ہے، اور وہی آخرت کی زندگی، یہ دوسری سے شروع ہو جاتی ہے، عالم برزخ، اور پھر عالم بقا، وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، وہ جھوٹ نہیں چلتا۔ آئیے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، حتی اذا جاءتہم رسلنا، پیچھے سے کچھ بیان ہوتا آ رہا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے، یتوفونہم، انہیں فوت کرنے کے لیے، انہیں مارنے کے لیے، ان کی جان نکالنے کے لیے، وہی تو آتے ہیں، اپنے آپ تو نہیں نکلتی۔ اب جب وہ آ گئے سامنے تو ابھی جان نہیں نکلی، اور سوال شروع، وہ سنو، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ سوال ہو گیا، اب بتاؤ کیا جواب دو گے؟ یہ ان لوگوں کے لیے بہت خطرناک سوال ہے جو 80% کم و بیش اس ہندوستان اور پوری دنیا میں ہے، جو مزاروں پہ پڑے رہتے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا ہر کنکر کو سمجھ بیٹھتے ہیں، زندوں کو اور مردوں کو سمجھ بیٹھتے ہیں، کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ وہ اس کا جواب دیں کہ وہ کیا کہیں گے، کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جماعت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث،
اس مسلک میں، اس جماعت میں کوئی کمی نہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں جس طرح پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کی فہرست بناؤ اور دیکھو کنورٹ ہو کر کس مذہب میں لوگ آتے ہیں تو آپ کو ایک ہی نام ملے گا، مذہب اسلام۔ اور آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان میں پیدا ہو کر مسلمان نہیں بڑھے، ان میں کنورٹڈ مسلمان ہیں، کنورٹ ہو کر مسلمان بڑھے، جبکہ دوسرے مذاہب میں جاؤ گے تو وہ پیدا ہو کر بڑھے۔ اگر 5000 یہودی امریکہ میں ہیں، انہی میں سے پیدا ہو کر وہ 7، 8، 10,000، 15,000 پہ پہنچے۔ 10,000 اگر ہندو ہیں وہی پیدا ہو کر زیادہ پہنچے، یا کسی ایک دو نے ان کا مذہب ہندو مذہب قبول کر لیا تو کر لیا، لیکن امریکہ لے لو، لندن لے لو، جاپان لے لو، چائنا لے لو، روس لے لو، انگلینڈ لے لو، نیوزی لینڈ لے لو، بھارت لے لو، کوئی بھی دنیا کا ملک لے لو، آپ کو یہاں مسلمان لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں کنورٹڈ ملیں گے، یعنی اسلام انہوں نے قبول کیا، پہلے عیسائی تھے یا پہلے کسی بھی مذہب کے تھے۔ یہ سچائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا۔ آج ہزاروں نہیں کروڑوں تعداد یہ سوچ کر جی رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں، لیکن وہ جھوٹ کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، وہ ناحق کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ تو سب سے اچھا مذہب کیا ہے؟ اسلام، اس لیے آ رہے ہیں۔ اب آ جاؤ مسالک کی طرف، مسلک کی جمع مسالک۔ پوری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کے اندر مسالک ہیں، حنفی مسلک، بریلوی مسلک۔ حنفیوں میں دونوں ہیں، بریلوی بھی حنفی، دیوبندی بھی حنفی، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، اور بھی تمام مسالک ہیں۔ ان تمام مسالک کی جب آپ فہرست اٹھاؤ گے آپ کو دیکھے گا تمام مسلکوں میں سے پلٹ کر الحمدللہ اسی مسلک میں آتے ہیں، مسلک اہل حدیث میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حق ہے، سچائی ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، حقیقت بات یہی ہے کہ باطل کو تو، جھوٹ کو تو جانا ہی تھا، چلا گیا۔ افسوس یہ ہے یہ بتانے کے بعد اس مسلک میں بھی ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو زندوں کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے لگے ہیں، مردوں کو حاجت روا مشکل کشا ماننے لگے ہیں، لوگوں کو اپنا پیر و مرشد سمجھ کر دو زانوں ہاتھ باندھ کر منڈی جھکا کر ان کے سامنے بیٹھنے لگے ہیں۔ بابا میری مشکل دور کر دو، تم ہی ہو جو کچھ ہو، یا کوئی تعویذ دے دو، ہزاروں لاکھوں روپیہ ان سے یہ کہہ کر برباد کرنے لگے ہیں۔ خدا جیسی، اللہ جیسی طاقتیں، صفتیں ان میں ماننے لگے ہیں۔ اور اس کا ایک ہی علاج ہے اچھی دینی صحیح تعلیم و تربیت۔ اس کے ادارے یہاں نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، ان میں وہ اصل بنیادی چیز ان کو نہیں سکھائی جا رہی ہے قرآن و سنت کی، بس الف با تا سا اور درود شریف یاد کرو، اللہم صلی علی محمد، اور التحیات یاد کر لو، اور نماز یاد کر لو، اور یہ 4 سے 10 دعائیں یاد کر لو، بس ہو گیا دین اور ہو گیا اسلام۔ اصل توحید جس کا خاتمہ کرنے، اصل شرک جس کا خاتمہ کرنے اور توحید کا بول بالا کرنے کے لیے تمام انبیاء اور آخر میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، وہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خاتمہ کیا اور کہا کہ اسی لیے مجھے بھیجا ہے۔
یہی حالت اگر جماعت کی رہی، قوم کی رہی، تو یاد رکھو یہ چیز بڑھتی جائے گی. میں ابھی بتا رہا ہوں، بڑھتی جائے گی. ہجری میں چلے جاؤ، سن 300 400 500 ہجری، اوہ کیا دور تھا. ہم نے اس وقت کی ہسٹری پڑھی ہے. ادارے تھوڑی تھوڑی دور پر ادارے، اور وہ ادارے مساجد میں ہوتے تھے. مسجدوں میں حافظوں کی تعلیم دی جاتی تھی، حافظ بنائے جاتے تھے، عالم بنائے جاتے تھے، اور مسجدوں میں ہی تقریریں ہوتی تھی. 3 لوگ چلاتے تھے. سب سے پہلے حکومت کے چلانے والے ہمارے بادشاہ، امرا، امیر لوگ. نمبر 2 ہمارے علماء. نمبر 3 عام لوگ چندہ کر کے. اٹھاؤ بغداد کی تعریف، اٹھاؤ بغداد کی تاریخ، آپ کو یہی تعریف ملے گی. ایران میں بھی یہی حال ہوا، مکے اور مدینے میں بھی یہی حال ہوا، طائف میں بھی یہی حال ہوا. آج وہ لوگ تو اب چلے گئے، حکومت کے لوگ جو مدرسے چلاتے تھے. علماء بھی اب آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی، بھرپور پیسہ نہیں دیا، بزنسوں میں چلے گئے. عوام الناس جو چندہ کر کے چلا سکتی تھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئی. اب زبردستی چند علماء آپ کے پیسوں سے، آپ کی جیبوں سے پیسہ نکال کر مدرسہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر بھی عوام الناس منہ بسور کر ان کو دیتی ہے یا منع کر دیتی ہے. توحید ختم ہو جائے گی، شرک کا بول بالا ہو جائے گا. 70-80 سال پہلے جو یہاں کے حالات تھے، تعزیہ پرستی تھی، کونڈے تھے، 12 ربیع الاول تھی، تمام رسمیں، تمام بدعات و خرافات. پلٹ کر ہم اسی طرف جا رہے ہیں. نواز نصیحتیں اللہ ماشاءاللہ بہت کم. عرض میں یہ کر رہا تھا، ضرورت اس بات کی ہے اس کو سمجھا جائے اور اس کو بتایا جائے. یہ سوال روح نکالنے سے قبل فرشتے کرتے ہیں. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ سوال سن کر وہ جواب دیں گے اور سچا جواب دیں گے. آج تو وہ لڑ مریں گے، آج تو تمہارے اوپر لاٹھی ڈنڈے تان لیں گے، لیکن وہ سچ جواب دیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے ضلوا عنا، جنہیں ہم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا کرتے تھے وہ تو ہمیں چھوڑ کر غائب ہو گئے، غائب ہو گئے. اسی شہر میں اور اسی جماعت کے ایک بڑے ہی معزز شخص کے گھرانے میں ایک طبیعت خراب ہوئی، کوہرام مچ گیا، ہاسپٹل بھاگے. ان بھاگنے والوں میں غریب بھی تھا. وہاں میں نے کہا اس بیمار کا مکھیا نظر نہیں آتا ہے. اسی جماعت کے ایک فرد نے کہا وہ مکھیا ایک شخص کو اپنا پیر مانتا ہے، اس کے مشورے کے بغیر وہ کہیں بھی ہل نہیں سکتا. ڈاکٹر الگ ہے، گھر والے الگ ہیں. اگر وہ کہہ دے گا یہاں سے علاج سیفئی کراؤ تو سیفئی ہی جائے گا یہ، اگر وہ کہہ دے گا آگرہ لے جاؤ تو آگرہ ہی جائے گا یہ. گھر کا شخص ہاسپٹل میں اور گھر کا بڑا پیر کے پاس، یہ جماعت اہل حدیث میں ہوا ہے. کیا بات کرتے ہو؟ دکھ ہوگا ذرا، نام نہیں لے رہا، حالات اور بدتر ہو جائیں گے، لیکن وہاں سچ بولو گے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہمیں چھوڑ کر غائب ہو گئے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، وہ خود اپنے بارے میں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، وہ خود مرنے والا اپنے بارے میں یہ گواہی دے گا کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا اور ہم انکار کرتے تھے ان حق باتوں کا، ہم کافروں میں سے ہیں. انہم کانوا کافرین.
وہ دن آنے سے، کیونکہ وہ سچ بول رہا ہے. ابھی تو چور سے کہو چوری کی ہوگی تو کہے گا نہیں کی. ریپ کیا ہوگا تو وہ کہے گا نہیں. کیا مرتے وقت اتنی بڑی مصیبت ہے وہ نہیں کہہ سکتا نہیں ہم نے کہاں اللہ کے سوا کسی کو پکارا؟ نہ، وہ کہے گا کہ ہاں پکارا. جنہیں پکارا وہ کم بخت مارے ہم سے ضلوا عنا، چھوڑ کر غائب ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ ہم مرتے وقت ساتھ دیں گے، ہم ہی سب کچھ ہیں، قبر میں بھی حشر میں بھی تمہیں جنت میں لے جائیں گے. وہ تو ابھی غائب ہو گئے اور ہم کافروں میں سے ہو گئے، انکاریوں میں سے ہو گئے. یہ آیت ہو گئی. اب اور آگے چلے. اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب انسان کی روح، اس کی جان گلے میں آ جاتی ہے، حلق جس کی جمع حلقوم. اللہ کا یہ قانون ہے کہ بدن کی جو روح ہے وہ جسم کے کئی سوراخوں میں سے سب سے پاک و شفاف سوراخ حلق سے ہی نکلواتا ہے. اللہ کا آرڈر ہے. سوراخ تو اور بھی ہے. ایک آدمی پیشاب کرتا ہے وہ بھی جگہ سوراخ ہے، ایک آدمی پیخانہ کرتا ہے وہ بھی سوراخ ہے. آنکھوں میں سے بھی پانی نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، کیچڑ نکلتے ہیں، اس میں بھی سوراخ ہیں. ناک کے بھی 2 سوراخ ہیں، کان کے بھی 2 سوراخ ہیں، اور ان میں سے چیزیں نکلتی ہیں. ایک جگہ سے پیشاب نکلتا ہے، ایک جگہ سے پیخانہ نکلتا ہے، کان سے کان کا میل نکلتا ہے، ناک کے سوراخوں میں سے گندی ریٹ ناک نکلتی ہے، آنکھوں میں سے کیچڑ نکلتا ہے. لیکن اللہ نے منہ کو کیوں چنا؟ منہ کو اس لیے چنا، اللہ کہتا ہے سچ بولو، منہ پاک رکھو، ہر وقت کلی کرو، منہ صاف رکھو، گالی مت دو، صاف رکھو، 5 وقتہ نماز پڑھو اور مسواک کرو وضو سے پہلے. اور تم خاص بات یہ ہے کہ اپنے روح کو بھی پلید نہ ہونے دو، صاف رکھو. فرشتہ جب آئے روح قبض کرنے کے لیے تو یا ایھا الروح الطیب کہے، اے پاک روح، اور کہے السلام علیک یا عبداللہ، سلامتی ہو تجھ پر اے اللہ کے بندے. یا ایھا الروح الطیب، اے پاک روح، انت فی جسد طیب، جب تک تو اس بدن میں رہی بڑی پاک بن کر رہی. روح بھی پاک رکھو، منہ بھی پاک رکھو، تو یہی بہترین جگہ ہے. تمام سوراخوں میں سے یہیں سے ہم اس کو نکالیں گے. آج جیسے باقی کی سوراخ گندے ہیں، باڈی کی ہر گندی چیز نکالتے ہیں، آپ نے اس سوراخ کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو طاق میں رکھ کر گندا کر دیا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. رات دن گالی، رات دن بدتمیزی، رات دن جھوٹ و مکاری اور عیاری اسی منہ سے. 5 وقت جو وضو کا حکم تھا، نماز نہیں تو وضو نہیں، اور تو اور جاگتے ہی منہ میں گٹکا اور سوتے وقت تک گٹکا. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں رات کو مولانا کلی کر کے اور مسواک کر کے یا برش کر کے سوتا ہوں تاکہ کینسر نہ ہو جائے. کینسر کی فکر ہے. اس کو کینسر اس لیے ہوا کہ وہ گٹکا دن بھر کھاتا تھا، نہ صبح برش کرتا تھا نہ شام کو، اس لیے کینسر ہوا. کینسر سے بچنے کے لیے برش کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے منہ کو صاف رکھو، یہاں سے تمہاری روح صاف ستھری ہوگی، وہاں اس کو ہم نکالیں گے. ایک سوراخ تھا گندا کر دیا. ہمارے جسم میں جو تمام سوراخ ہیں، خلیے جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، یہاں سے بھی گندگی نکلتی ہے. پسینہ کیا ہے؟ باڈی کی گندگی ہے. پیشاب کی جگہ، پیخانے کی جگہ، ناک کی جگہ، کان کی جگہ، آنکھ کی جگہ، ساری جگہوں سے گندگی نکلتی ہے. لیکن ایک منہ ہے، پیٹ اچھا صاف رکھو، کوئی گندگی نہیں نکلے گی. اف کیا کر دیا ہم نے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب انسان کی روح گلے میں، حلق میں آ جاتی ہے،
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اسے حسرت بھری نگاہوں سے مرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہو. اب مرا تب مرا. بڑی فکر ہوتی ہے. کچھ لوگ تو آس میں کھڑے ہوتے ہیں جلدی مرے، کچھ لوگ، اور کچھ لوگ روتے ہیں بے انتہا محبت کرنے والے، چاہے 100 سال کی بڑھیا ہی کیوں نہ ہو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، کر بھی کیا سکتے ہو. اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اے اس کے قریب بیٹھنے والو، اے اس کے قریب جھمگٹ لگانے والو، اے اس کی بیٹی اور اس کے بیٹو، اے خاندان اور اہل محلہ، تم جو جھمگٹ لگائے ہو، اور جو اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. اے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے والو سنو، تم سمجھ رہے ہو کہ ہم اس کے زیادہ قریب ہیں. لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے. فون آیا، ہلو کہاں ہو، جلدی آؤ نا. ارے کیسے آؤں یار، ایسے میں دھندا کاروبار دیکھوں. وہ ان کی بالکل جاں کنی کا عالم ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی مر جائیں گے، ابھی میں نہیں آ سکتا، سوری، آئی ایم ویری ویری سوری. منع کر دیتا ہے. حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، بلکہ چلاتے ہیں لوگ، روتے ہیں لوگ، مرد بھی اور عورتیں اس سے بھی زیادہ. بلکہ یہاں تک ہوا کوئی عورت گھر کی ہے، بیٹی وغیرہ اگر نہیں چلائے گی تو لوگ کہتے ہیں اس کو غم نہیں ہوا، اس کو صدمہ نہیں ہوا. تو غم اور صدمہ دکھانے کے لیے 2-3 چیخیں بڑی بھیانک ضرور نکالتی ہے. یہ حالات ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اے پاس رہنے والو، اے اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے والو، اے اس کے لیے فرط محبت سے سینے پر چڑھ بیٹھنے والو، اے سینے پر چڑھ بیٹھنے والو، اے پیشانیوں پر ہاتھ پھیرنے والو، اے شفا کے کچھ قطرے یا پھر بوندیں یا پھر پانی یا کوئی سیرپ منہ میں ڈال کر گلوے پر تھپ تھپ، گال پر تھپکی لگانے والو، سنو، تم سمجھ رہے ہو میں تم اس کے زیادہ قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم سے کہیں زیادہ میں اس کے زیادہ قریب ہوں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ بس مر جائیں گے. پتہ نہیں یہ لوگ جو ملا لوگ کہتے ہیں قبر ہے، وہ بھینچتی ہے، سوالات ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا کیا ہے. یہ ہندو لوگوں کا ٹھیک ہوگا کہ مر گئے، جل گئے، اور ادھر روح نکلی، ادھر کھٹاک سے اس نے دوسرا جنم لے لیا. دیر نہیں لگتی، بھٹکتی نہیں ہے. وہ یہ تصور مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرتے ہی کیا ہوگا بھول گئے. اس پہ تقریریں بھی بہت کم ہوتی ہیں، اور ہوتی ہیں تو اثر نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ایک اور بات چلتے چلتے کہہ دوں، سورہ محمد بڑی مشہور سورت ہے. 2 طریقے کی روحیں ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا، ایک پاک اور ایک ناپاک، ایک نجس اور ایک پلید. دونوں کے نقشے الگ الگ ہیں، دونوں کی راہیں آنے کی، جانے کی، نکلنے کی سب الگ الگ ہیں. جیسے دنیا میں ایک نیک اور ایک بد، دونوں الگ الگ ہیں. ایک ذلیل اور رسوا، ایک عزت دار، الگ الگ ہیں. ایسے ہی وہاں بھی الگ الگ ہیں. مرتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک یا عبداللہ. یاد رکھنا یہ نیک ہے. اب برے پر آ جاؤ،
موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو السلام علیک یا عبد اللہ، یہ کینسل ختم ہو جاتا ہے، سلام نہیں ہوتا۔ اب پھر نیک پہ آ جاؤ، یا ایھا الروح الطیب، اے پاک روح، بڑے پیار و محبت سے مسکرا کر وہ فرشتہ کہتا ہے اے پاک روح، اے طیب روح، اے اللہ والی روح، اے اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرنے والی روح۔ وہ سنتا ہے اور اس انداز کو سن کر اور انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے من ہی من میں۔ اب اس پر آ جاؤ، اس سے کہتا ہے یا ایھا الروح الخبیث، اے پلید روح، اے ناپاک روح، اے بدتمیز روح، اے گندی روح، اے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان روح۔ دونوں کے راستے کتنے الگ ہیں۔ پھر نیک سے کہتا ہے انت فی جسد طیب، جب تک تو اس بدن میں رہی بڑی پاک و مطہر بن کر رہی۔ اب بد پہ آ جاؤ، انت فی جسد خبیث، جب تک تو اس بدن میں رہی بڑی خبیث بن کر رہی، یعنی گندی و ناپاک و نجس بن کر رہی۔ کتنے الگ الگ راستے ہیں۔ پھر نیک سے کہا جاتا ہے اخرجی، آ میری طرف نکل کر، ان ربک علیہ راز، اور چل اپنے پروردگار کے پاس، تیرا پروردگار تجھ سے بڑا راضی اور خوش ہے۔ اب بد کی طرف آ جاؤ، ارج، ایک دم کس کے زور سے چلا کر، اخرجی، ادھر پیار سے، اخرجی الی ربک ان ربک علیہ غضباک، آ نکل کر میری طرف، تیرا پروردگار تجھ سے بڑا ناراض ہے، بڑا غضبناک ہے۔ کتنے راستے الگ الگ۔ قرآن کی ایک آیت سنو، سورہ محمد کی، یہ تو حدیث کا حوالہ دیا میں نے، سورہ محمد میں اللہ کیا کہتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارے ملائکہ، ہمارے فرشتے جو ہم بھیجنے والے ہیں اور ہم بھیجیں گے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، انہیں فوت کرنے کے لیے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما ایسے وقت سے۔ وہ کہتا ہے جب ہمارے فرشتے ہم بھیجیں گے اور وہ پہنچیں گے، يَتَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان کو فوت کرنے والے فرشتے جب وہاں پہنچیں گے، تو یہ بد کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے، یضربون، تو وہ مار لگائیں گے۔ ضربہ یضربو کے معنی آتا مارنا پیٹنا۔ قرآن میں پہلے پارے میں ہے ضربت، تم مارے جاؤ گے، علیہم الذلہ، تم پر ذلت طاری کر دی جائے گی، والمسکنہ، اور تم پر مسکنت طاری کرتی جائے گی۔ ضربت کا معنی مارے جاؤ گے، یضربون تو وہ ماریں گے۔ کہاں ماریں گے؟ سر میں، گال میں، ناک میں، کان میں۔ وہ بھی سن لو، اللہ فرما رہا فرشتے کہاں ماریں گے، اور وہ چھوٹے موٹے بچے نہیں ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ قوم لوط جو بدفعلی کرتی تھی، مرد سے مرد لواطت، اس کا عذاب معلوم ہے۔ ان فرشتوں نے ان کی پوری بستی کو زمین سے ایسے اکھیڑا اور اکھیڑ کر اوپر لے گئے اور اوپر سے پٹک دیا۔ طاقت کا اندازہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا پہاڑ کوئی آدمی لے کے آ گیا تھا جڑی بوٹی کے لیے۔ ہسٹری پڑھی ہے ہندوستان کی؟ ایک بوٹی کی ضرورت تھی، اس کو یہ معلوم نہیں تھا وہ بوٹی کون سی ہے جس کو آج لوگ حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں۔ اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ بوٹی کون سی ہے، وہ پورا پہاڑ لایا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے اتنے طاقتور ہیں، پورے ملک کو، پوری قوم لوط کو ایسے پکڑا اور پلٹ دیا۔
دفن ہو گئے. چیخیں نکلی ان کی, آج تک وہ ملبے میں دفن ہے. کتنے خطرناک ہوں گے. وہ مار لگائیں گے, تم سمجھ رہے ہو کہ ذرا سی لکڑی دے دیں گے, پتلے دبلے ہوں گے, ہلکے ہلکے ماریں گے, ذرا زور سے لگے گی تو تم کہو گے آئی ذرا آہستہ, تو وہ آپ کا خیال کر لیں گے. ایسا نہیں ہے, بڑے خطرناک ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم, وہ تمہیں ماریں گے کہاں؟ وجوہہم, تمہارے چہرے کو مار مار کر سجا کر رکھ دیں گے. وجہن کے معنی عربی میں چہرہ ہے. یضربون وجوہہم, تمہارے چہرے میں ماریں گے. وادبارہم, اور تمہارے کولوں پہ ماریں گے. جس جگہ سے آدمی لیٹرین کرتا ہے اس کو عربی میں دبر کہتے ہیں. ابھی جتنے لوگ ہیں کچھ عربی پوچھ پاچھ لیں, پڑھا ہی نہیں ہے. جنرل نالج کے سوال کر لو, انگلش کے کر لو تو معلومات ہو جائے گی نا. جس نالج کی وہاں مرتے ہی ضرورت ہی نہیں ہے وہ بہت کس کس کے یاد ہو رہی ہیں رات کو 1-1 2-2 بجے تک. لیکن جس کی ضرورت ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. یاد رکھو یہی مرنے کے بعد کام آئے گا. جنرل نالج کے بارے میں تم پچھتاؤ گے. یہ جو راتوں کو یاد کرتے ہو اس امتحان کو دینے کے لیے, اس امتحان کو دینے کے لیے میں یہ بن جاؤں, میں وہ بن جاؤں. ہمالیہ پہاڑ کہاں ہے, وہ کتنا بڑا ہے, چائنا کتنے کلو میٹر پر بسا ہوا ہے, چائنا کی کل آبادی کتنی ہے, انڈیا کی کتنی ہے, فرانس کی کتنی ہے, رافیل جہاز کس ملک نے بنائے ہیں, یہ جنرل نالج ہے نا. ایک بھی سوال آنکھ مچتے ہی قبر میں نہیں ہوگا. وہاں سوال ہوگا شریعت کا, دین کا, اللہ کا, نبی کا, صحابہ کا, قرآن کا. اسی میں سے آئے گا, وہ آپ کے پاس نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ. تو دبر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے آدمی لیٹرین کرتا ہے اور اس کے آس پاس کا حصہ جس میں کولے وولے آتے ہیں. یضربون, وہ ماریں گے. وجوہہم, تمہارے چہرے پر یہ کنپٹے لال کر دیں گے سجا سجا کے. ہو سکتا ہے یہ ایک ایک تھپڑ میں پھٹ جائیں. زیادہ تشریح اس کی نہیں ہے قرآن میں. ان کا تھپڑ انداز کر لو. میں جانتا ہوں, میں نے کبھی زندگی میں کس کے کہیں کوئی بات ہو گئی جوانی میں اور تھپڑ مار دیا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. زکام تھا تو اس کا زکام بالکل سوکھ گیا. ایک آدمی خود کہہ رہا تھا کہ میرا زکام سوکھ گیا آپ کے تھپڑ سے. کوئی بات تھی, مار دیا تھا. جوانی کے عالم میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ تو اللہ کے بڑے زبردست بڑے طاقتور فرشتے ہیں. ان کے جب تھپڑ پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ یضربون وجوہہم, یہ بھی گال اور یہ پورا حصہ کانوں میں پڑے. کہاں پڑے اللہ بہتر جانتا ہے. وادبارہم, اور پیچھے دونوں کولے, اور مار مار کر ان کی روح کو نکالا جائے گا. یہ سورہ محمد ہے. کم سے کم گھر پہ ترجمہ کیا کرو, پڑھا کرو, اور علم دین حاصل کیا کرو, یہ بہت ضروری ہے. اب آئیے اس حدیث کی طرف چل کر ذرا سی تشریح کر دیں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حدیث میں نے پڑھی تھی بخاری شریف کی. میدان محشر قیامت کے دن اللہ رب العالمین اب وہاں کا نقشہ کھینچ رہا ہے. بیچ کے میں سب ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ اب وقت نہیں رہا. پھر مر جاتا ہے, قبر میں سوال. وہ آپ نے سنے ہوں گے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, یہ کتاب کے بارے میں کیا جانتے ہو, اور ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوگا, ان کے بارے میں کیا جانتے ہو. اور اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ بس ٹھیک ٹھاک تم نے جواب دے دیے ہو, سو جاؤ آرام سے. اور اس کے لیے فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ, جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے, جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے, اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. وافتحوا له بابا الى الجنہ. اب اس کا ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بہت پرانے سے آ رہا ہے. بچھونا, کیا بچھونا. ابھی ہم لوگ بھی بچھونا نہیں بولتے کسی کو, مہمان جب آ جائے بچھونا بچھا دینا,
کوئی بولتا ہے؟ وہ بھی کہے گا پڑھا لکھا آدمی کہ یار ان کے گھر میں بچھونا بچھایا جاتا ہے مہمان کے لیے. وہ پرانے زمانے میں 50 60 100 سال پہلے بچھونا ترجمہ لکھا ہے تو ہر آدمی کی زبان پر بچھونا ہے، جو میں نے ابھی بھی خود کہا. لیکن نہ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، نیچے جس پر وہ لیٹے گا اس سے وہ مراد ہے اس کے لیٹنے کا انتظام کر دو. اس کا یہ مطلب ہے دنیا میں انسان کے لیٹنے کا جو سب سے بہترین انتظام ہے اس سے کہیں زیادہ بہترین وہ ہوگا. اس سے ثابت ہوتا ہے ہمارے ڈنلپ کے گدے فیل ہیں، ہمارے اے سی روم فیل ہیں، ہمارا سنگل بیڈ اور ڈبل بیڈ فیل ہے. اتنا شاندار ہوگا. وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس پہنا دو، وہ بھی بڑا حسین ہوگا. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس سے کہا جائے گا اب تم سو آرام کی نیند. قیامت آئی، بہت سوال ہے وہاں بھی، بہت بڑا موضوع ہے. یہاں مرتے وقت بھی سوال ہے اور وہاں جب گروہ در گروہ مار مار کر فرشتے لے جائیں گے جہنم کے دروازے پر، وہاں آخر میں ایسے پھینکنے سے پہلے، ذلیل و رسوا آدمی کو کیسے پھینکا جاتا ہے سزا کے لیے، ایسے پکڑ کے پھینکنے سے پہلے وہاں بھی سوال ہوگا، جہنم کا دروغہ کرے گا. لیکن دور نہ جا کے حدیث پہ، وہ پھر کبھی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب حاکم ہو. اب دھیان رکھنا، آخری بات ہے، یہ نچوڑ ہے حدیث پہ. تم سب کے سب حاکم ہو. کلکم راع، تم سب کے سب حاکم ہو. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم سب سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سوال کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین. اب بیچ میں کوئی نہیں ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ انبیاء ہیں، نہ کوئی اور ہے. یہاں یہ اللہ کا سوال ہے. تم سب کے سب حاکم ہو، تمہاری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اب رعیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے انڈر میں وہ لوگ جن کا آپ پالن پوشن کرتے ہیں. بچے ہیں، بیوی ہے، اور بھی کچھ رشتہ دار ہیں جن کی ذمہ داری آپ پر ہے. ان کے تعلق سے آپ سے سوال ہوگا. ایک بات. اب اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا وضاحت کر کے بتایا کہ کون کون ہیں وہ لوگ، اور اس میں سب آ جا رہے ہیں. والامیر راع، آپ کا جو امیر ہوتا ہے وہ راعی ہے، یعنی اس کی رعیت ہے. اب امیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان کا امیر، پورے ملک کا امیر. پورے ملک کا امیر ہے وہ بھی، پورے صوبے کا امیر ہے وہ بھی، پورے شہر کا امیر ہے وہ بھی، اپنے وارڈ کا محلے کا امیر ہے وہ بھی، جس تنظیم کا جو صدر ہے وہ بھی. امیر کہتے کس کو ہے؟ سربراہ کو، جس کی حکومت چلتی ہو، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، ایم ایل اے ہو، کچھ بھی ہو، اس کو کچھ بھی کہا جاتا ہو. متولی ہو، وہ مسجد کا امیر ہے، نام الگ الگ ہو. والامیر راع، امیر بھی راعی ہے. ہر امیر سے، چاہے وہ 3 لوگوں کا امیر ہو، 5 لوگوں کا ہو، 5 لاکھ کا ہو، پوری دنیا کا ہو، اس سے بھی اللہ رب العالمین اس کی رعیت کے بارے میں کہ تم نے انصاف کیا تھا یا نہیں،
ظلم تو نہیں کیا تھا، ان کا خیال رکھا تھا یا نہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی تھی یا نہیں، ان پر رحم و کرم کا معاملہ کیا تھا یا ظلم و ستم ڈھایا تھا، اللہ رب العالمین ہر امیر سے میدان محشر قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اب دوسرا نمبر، والرجل راع علی اہل بیتہ، ان میں آپ سب آ رہے ہیں، آدمی والرجل، آدمی، والرجل راع، آدمی بھی راعی ہے، حاکم ہے، علی اہل بیتہ، اپنے گھر والوں پر، اس سے بھی سوال ہوگا۔ اب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے سوال ہونے والا ہے، الا ماشاء اللہ بھول گئے ہیں، کبھی سنا تو پھر بھول گئے، آج بھی سنو گے تو بھول جاؤ گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کا وہ انداز سے پالن پوشن نہیں کر پاتے کہ میرے سے سوال ہوگا۔ بچے جہاں چاہ رہے ہیں جا رہے ہیں، بیوی جہاں چاہ رہی ہے جا رہی ہے، جو چاہ رہی ہے کر رہی ہے، سوال مرد سے ہوگا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، جس گھر میں وہ رہتا ہے اس گھر میں اس کے ساتھ بیوی بچے یا جو بھی کچھ ہیں جن کی وہ پالن پوشن کی فکر کرتا ہے، ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہ، تیسرا نمبر، گھر میں دو لوگ ہیں، ایک میاں اور ایک بیوی، اگر شوہر صبح سے شام تک کے لیے سرکاری یا پرائیویٹ ڈیوٹی پر چلا گیا، بزنس کے لیے کہیں پھیری پر چلا گیا، مزدوری کرنے چلا گیا، یا دکان ہے تو دکان کھول کر بیٹھ گیا، شام کو آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو اب وہ گھر میں حاکم نہیں رہا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی اس کے بچوں پر اور اس کے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے مکان پر اور اس کی جائیداد اور مکان کے اندر جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے سب پر حاکمہ ہے۔ اب ان دنوں یا ان ٹائموں، ان گھنٹوں کے بارے میں میدان محشر قیامت کے دن اس کی بیوی سے سوال ہو جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، جو کچھ اس کے شوہر کا گھر میں ہے اس کے بارے میں اور اس کے بچے گھر میں ہے اس کے بارے میں بیوی سے سوال ہوگا۔ فکلکم راع، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پہلے والی بات دہرا دی، فکلکم راع، یاد رکھو اے میری امت کے لوگوں، تم سب کے سب حاکم ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سب سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی تقریر اور وہ چند ناصحانہ باتیں جو اللہ نے میرے دل و دماغ میں ڈالی اور میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ سے یہی میری گزارش ہے اس تقریر کے بعد کہ اپنے آپ کو حاکم بناؤ۔ اگر چھوٹا بھائی ہے، بڑے بھائی پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت ایسی چلاؤ جو ظلم کی، ظالم بن کر تم دکھاؤ، ظلم کی بو آ رہی ہو، نہ، اس کا یہ مطلب ہے چھوٹا بھائی ہے تو خیال رکھو وہ غلط راہ پر نہ چلا جائے، والد خیال رکھے بیوی بچے بچیاں غلط راہ پر نہ چلی جائیں، اچھی تعلیم دو۔ اور سوالات کیا ہوں گے؟ یہی، تم گھر کے حاکم تھے، بچوں کو کیا پڑھایا؟ گھر کے حاکم تھے، بچوں کو کیا سکھایا؟ دین سکھایا، ادب سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، محمد کے فرمان بتائے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا سکھایا، گالی دینے سے بچنا سکھایا، بڑوں کی عزت کرنا سکھایا، کیا سکھایا؟ وہاں تو سچ بولو گے، اور ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہاں سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ نہیں۔ اور اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو کہہ دیا جائے گا جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر آپ کے جسم کے دیگر انگوں کو اجازت دی جائے گی تم بولو، وہ بول کر گواہی دیں گے اور جھوٹ پکڑا جائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اب تربیت
سمجھ لو اب تک جیسی بھی کی، اگر غلطیاں ہیں ان کو سدھارو، اب کوشش کرو دینی ماحول پیدا کرو، جو آپ کے مکتب ہیں، جو آپ کے مدرسے ہیں، ان میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرنے کی کوشش کرو، وہاں جو پڑھاتے ہیں ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، جو اہل علم آپ کے یہاں ہیں اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ ان کی قدر کرو، ان کے علم کی قدر کرو۔ ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے، 30 35 40 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں، بزرگوں کے سامنے سے بے ادبی کے انداز میں، بلکہ یوں ہی نکلتے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ وہ بابا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عالم تھا۔ اور آج مرد تو مرد، لڑکیاں تو لڑکیاں، عورتیں تو عورتیں، جیسے چاہیں نکلتی، ادب نہیں رہا۔ ایک اور افسوس کی بات بتاؤں، آج کی جو نئی نسل ہے ٹوپی لگاتی ہے، حافظہ کر رہی ہے یا حافظ بن گئی ہے یا ابھی حافظہ کر رہے ہیں، چند پارے ہوئے ہیں، ان بچوں کو ان بچوں کے ماں باپ نے، اہل محلہ نے، ان کے اساتذہ نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ آپ کی جماعت کے اندر کون بڑے عمر رسیدہ حافظ ہیں، کون عالم ہیں۔ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ عالم ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ قاری ہیں۔ بیٹے ایک بات دھیان رکھنا، جب ان کے پاس سے گزرو، یہ 30 سال 40 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 10 سال سے ہماری خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں خطبے سناتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں تقریریں سناتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے نکاح پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے یہاں مسئلے بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ بیٹا ان کی قدر کرنا، جب بھی ان کے پاس سے گزرو بڑے ادبی انداز میں ان سے سلام کرنا، ان سے مصافحہ کرنا۔ دل روتا ہے، اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آج کے علم حاصل کرنے والے طلبہ، بچے پورے مکمل حافظ قرآن یا 10-20 سپاروں کے حافظ ایسے ہی نکل جاتے ہیں، عمر رسیدہ علماء کے سامنے سے السلام علیکم ادب سے اور مصافحہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ انہیں سکھایا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سماج میں، برادری میں دینی ماحول پیدا فرما دے، ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہم سب کو قرآن و سنت سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے ہر چھوٹے اور بڑے کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم مکتبوں اور مدرسوں کی فکر کریں، علماء کی فکر کریں، دنیا میں جو سوالات ہوتے ہیں ان پر بھی سچ بولے، مرنے کے بعد جو سوالات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے ان کی ابھی سے اچھے اعمال کر کے تیاری کریں۔ الہی جو کچھ کہا کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔